اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ جو صورت آج پڑھی گئی سورہ آل عمران اور سورہ نساء، تمام کی تمام دونوں کی صورتوں کا جو مرکزی نقطہ ہے، جو بنیاد ہے، جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا بندوں کو، وہ اپنے سے ڈرنے کا، کہ تقوی یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ اگر ایمان کے بعد میں دل میں خوف خدا نہیں تو وہ ایمان نہیں، ایک منافقت ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بار ہر جگہ تقوی کو زور دے کر ثابت کیا ہے کہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر خوف خدا اور یہ تقوی ہمارے دلوں سے نکال دیا جائے تو کوئی بھی چیز اللہ کی اطاعت پر ہمیں مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ خوف خدا اور اللہ کی محبت ہی ہے کہ ہم بغیر کسی ڈنڈے کے، بغیر کسی خوف کے روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی خوشی سے دیتے ہیں۔ کوئی مجبور نہیں کر رہا، ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا، ڈنڈا لے کر نہیں پیچھے سوار ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم ہر چیز خوشی سے کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ ابھی ہمارے اندر خوف خدا موجود ہے۔ اور جب یہ تقوی نکل جائے گا ہمارے دلوں سے تو پھر ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں رہے گی، اللہ کے ناراض ہونے کی یا اللہ کے خوش ہونے کی تمنا۔ کوئی بھی چیز ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ سورہ نساء کی جو آیت ہے، پہلی آیت، اللہ تعالیٰ نے اس میں تقوی کو بنیاد بنایا، اور یہ ایک ایسی آیت ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جانے والی یہ آیت، اس میں کوئی نکاح کے احکامات وغیرہ نہیں بتائے گئے کہ نکاح کیسے کرو، نکاح کیوں ہوا، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ اس صورت کے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو زور دیا ہے وہ ہے تقوی۔ یا ایھا الناس اتقوا، ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے میاں بیوی کا، دو گھروں کو ملنا ہو رہا ہے، دو لوگ ایک نئی زندگی شروع کریں گے، اسی بنیاد ہے اللہ کا نام۔ اللہ کے نام پر وہ رشتہ جائز ہو گیا جو ابھی تک حرام تھا۔ اس جو اللہ کے نام پہ جو رشتہ قائم کیا گیا، اس کے اندر اگر تقوی نہیں ہو تو وہ رشتہ پائیدار نہیں ہوتا۔ اسی لیے خطبہ نکاح کے اندر اس بات کو زور دیا گیا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کر دیا۔ اس اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو نکاح کے اندر جو رشتہ بنا ہے نکاح سے، اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ وہ صرف ایک دکھاوا ہوگا اور اپنی ہوس کو پورا کرنا ہوگا اور مطلب نکالنا ہوگا۔ لیکن اگر بنیاد تقوی ہے تو بہت سی کمیاں بھی ایک دوسرے کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کے اندر کوئی ایک برائی نظر آتی ہے، کوئی اچھائی بھی نظر آ رہی ہوگی، یہی تعلق، یہی حکم عورتوں کو بھی ہے کہ اگر تمہیں اپنے شوہر سے کسی ایک برائی کا ظہور دکھتا ہے، اس کے اندر ایک برائی نظر آتی ہے، تو اچھائیاں بھی تو ہوں گی۔ ان اچھائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رشتے کو مینیج کر لو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس رشتے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔
حقوق العباد کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اس رشتے کے جڑنے سے۔ صرف میاں بیوی کے حقوق ہی نہیں ہوتے، بلکہ حقوق العباد جس کی معافی بغیر بندے سے معاف کرائے معاف نہیں ہوتی۔ جو غلطی، پہلے آپ اللہ سے بندے سے تو معافی مانگو، بندہ معاف کر دے، پھر اللہ سے معافی مانگو، پھر اللہ معاف کرے تو گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو یہ حقوق العباد کا تعلق ہے، اس لیے اس رشتے کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کو 2 بار بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، ایک تو یہاں پر، اور دوسری پھر بعد میں ریپیٹ کیا کہ واتقوا اللہ، ڈرو اس اللہ سے، تساءلون بہ والارحام، جس کے نام پہ تم ایک دوسرے رحم کی دعائی دیا کرتے ہو، رحم کی دعائی دیتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں پر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں، میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے میں تقوی بنیادی کردار ادا کرتا ہے، کہ اگر تقوی ہے تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہم اس کے تعلق سے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کے تعلق سے اللہ کا خوف کرے گی، شوہر اپنی بیوی کا حق مارنے سے پہلے اللہ سے ڈرے گا، اس پر ظلم کرنے سے پہلے ایک بار اللہ سے ضرور ڈرے گا کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر پاور دیا ہے، سپریٹی دی ہے، قوامیت دی ہے، لیکن میرے اوپر بھی اللہ ہے، آج اس کو میرے ماتحتی میں دیا گیا، اور اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ آج ہم اگر اسے سختی سے باز پرس کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ہمارا حساب لے گا۔ یہ خوف اگر دونوں کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ رشتہ بہت اچھے سے نبھتا ہے، ایک دوسرے کو حقوق، ایک دوسرے کی رعایت بہت خوبی انجام پاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ نساء کے اندر یتیموں کے حقوق، ان کے مال کی نگرانی کے تعلق سے بھی حکم دیا گیا کہ اگر یتیم بچے ہیں اور ان کا مال ہے تو ان کے مال، اگر وہ نابالغ ہیں تو ان کے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ پیسے والے، اگر ان کی پرورش کرنے والا غریب ہے تو ان کا خرچہ لے لے ان کے پیسے میں سے، لیکن اگر صاحب حیثیت ہے تو کوشش کرے کہ اپنے خرچ پر ہی ان غریبوں کو پالے، ان یتیموں کی پرورش کرے۔ اور جب بچے وہ شادی کی عمر ہو جائے، جب بچے بالغ ہو جائیں اور ان کے اندر عقل بھی ہو، اس وقت وہ پیسہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ پراپرٹی پوری ان کے حوالے کر دی جائے گی، اور اس کے اوپر گواہ بھی بنائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یتیموں کا مال کسی نے کھا لیا، یتیموں کا مال کھا لینے والا اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، اور یتیم ان کی خبرگیری اور ان کی پرورش کرنے والے کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اور وہ، یعنی پرورش کرنے والا، ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں پاس پاس میں ہوتی ہیں، ایسے ہی میرا گھر اور اس یتیم کی پرورش کرنے والے کا گھر پاس میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کی بڑی فکر رہتی تھی، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی زندگی جی ہے، اور یتیمی کتنی مجبوریاں، پریشانیاں اپنے ساتھ لاتی ہے، کتنے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک یتیم کو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پریکٹیکلی جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیمی کی زندگی جی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زور دیا کہ یتیموں کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیر دو، یتیموں کی خبرگیری کرو، یتیموں کے مال کی دیکھ بھال کرو، اور یتیموں کی پرورش کرو۔ سورۃ نساء کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی کے بٹوارے کا سولوشن بھی دیا، اور اس کو شرعی طور پر مقرر کر دیا کہ اگر کسی کی پراپرٹی ہے اسے بٹوارہ کیسے ہوگا۔ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، برابر 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 برابر، یا پھر کفریہ نظام کے تحت قائم کردہ عدالتیں
ہماری پراپرٹی کا بٹوارا کرتی ہیں اور ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت وارننگ دی ہے کہ اگر کوئی کسی کی پراپرٹی چھینتا ہے یا اس کو دبا لیتا ہے یا حق مار لیتا ہے تو اس نے اللہ کی قائم کردہ ایک حد کو توڑ دیا، اور جو اللہ کی قائم کردہ حد کو توڑے گا اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ ایسا عذاب اس کو دیا جائے گا جس سے وہ ذلیل ہو جائے گا۔ عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں ذلت بھی اس کے نصیب میں ڈال دی جائے گی۔ پوری بٹوارے کی تفصیل دے دی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل دی ہے، پورا ایک اصول بنا دیا کہ اگر باپ مر جائے تو لڑکے کو کتنی ملے گی، لڑکی کو کتنی ملے گی۔ پورا ایک چیپٹر ہے یہ۔ اتفاق یہ ہوگا بچہ مر جائے، اولاد مر جائے، اور اولاد کے پاس پیسہ بہت ہو تو اب اس اولاد کا کیا ہوگا؟ اس کا پیسہ بیوی کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بیوی کو کتنا ملے گا؟ ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ بچے ہیں تو بچوں کو کتنا ملے گا؟ بچے نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر گھر میں کوئی لاوارث اور لاچار مجبور ہے، معذور ہے، بوجھ ہے کوئی، اس کا سلوشن کیسے ہوگا؟ اسلامی طریقے سے پورا ایک سلوشن دیا گیا ہے، پورا اسلامی طریقے پر بٹوارا کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی بھی بٹوارا جائز نہیں ہوگا۔ شریعت نے جتنی پراپرٹی مقرر کر دی کسی کے لیے، جو ایک حد بندی کر دی ہے، اس حد کے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے، ہم لوگ یہ کرتے یہ ہیں کہ اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں۔ لڑکیوں کا حق ہندو معاشرے میں تو مارا جاتا ہے، جس سے کوئی شکایت والی بات ہی نہیں ہے، لیکن مسلم معاشرے کے اندر عورتوں کے حقوق، ان کی پراپرٹی سے، ان کی جائیداد ان سے چھین لی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور اللہ کی حدوں کو توڑتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرما دے گا اور دردناک عذاب دے گا۔ آج گھروں کے اندر ہم لوگوں نے یہ سسٹم بنا رکھا ہے کہ لڑکی کو جہیز کے نام پر لاکھوں روپے دے دیے اور باپ کی پراپرٹی سے اس کو بے دخل کر دیا گیا، یہ سمجھ کر کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے یہ جو جہیز دیا ہے، شریعت نے اس کا مطالبہ ہی نہیں کیا آپ سے، شریعت نے مانگا ہی نہیں نا آپ سے، یہ تو آپ اپنے خوشی سے دے رہے ہو۔ آپ شریعت کا نام لے کر کہتے ہو تو غلط کرتے ہو۔ شریعت کہتی نہیں جہیز کے بارے میں آپ سے، مانگا ہی نہیں شریعت نے آپ سے۔ جہیز کا ذمہ دار تو مرد ہے، جہیز کی ذمہ داری اسلام نے مرد پر ڈالی ہے۔ سامان کی ذمہ داری کہ اپنے گھر کا سامان اور گھر بار کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی، عورت کے اوپر نہیں ڈالی۔ یہ ہندوانہ رسم و رواج کے اندر یہ طریقہ ہے کہ لوگوں نے عورت کے اوپر ذمہ داری ڈال رکھی گھر بسانے کی، کہ گھر کا ساز و سامان تو لے کر آئے گی۔ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھر کے ساز و سامان کی ذمہ داری مرد پر ڈال دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود انہوں نے اپنے جہیز کا انتظام کیا تھا، اور جو حضرت فاطمہ کو جو جہیز دیا گیا تھا وہ جہیز حضرت فاطمہ کو نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ہی پالا تھا، وہ انہی کی پرورش میں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے حضرت علی کا گھر بسائیں، اس لیے انہوں نے حضرت علی کا گھر بسایا تھا۔ اگر حضرت علی کی شادی کہیں اور ہوتی تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کو ہی جہیز دلوانے کی کوشش کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں ہوئیں، کسی کو جہیز نہیں دیا گیا، کسی کا اور بھی صحابہ کرام کی اس کے بعد میں بہت شادیاں ہوئیں، کوئی آخری شادی حضرت فاطمہ کی شادی نہیں تھی، اس کے بعد بے شمار شادیاں ہوئیں صحابہ کرام کی، کبھی جہیز نہیں لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شادیاں کی، کوئی عورت جہیز نہیں لے کر آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شادی کوئی جہیز لے کر نہیں آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شادی بھی کوئی جہیز نہیں لایا، سب کا جہیز مرد کے ذمہ تھا۔ ہم نے یہ کیا کہ ہندوؤں کے دیکھا دیکھی، غیر مسلموں کو دیکھا دیکھی، ان کے طریقے اور کلچر کو اپنا لیا اور عورت سے مطالبہ کرنے لگے کہ تو جہیز کا انتظام کرے گی،
جبکہ یہ ذمہ داری مرد کی تھی کہ تو جہیز کا انتظام کرے گا۔ اور پھر دوسرا ظلم یہ کیا کہ ماں باپ نے لڑکی کے ذمے سے بری ہو گئے کہ اس کا بھی حق مار لیا گیا، سسرال میں بھی اس کا حق نہیں تھا جہیز لانے کا، وہاں اس کی ذمہ داری ڈالی گئی، گھر میں اس کا جو حق ملتا تھا والدین کی طرف سے اس کا حق اسے بھائیوں نے مار لیا، عورت کو ستایا یہ گیا، یہ ظلم ہوا عورت کے اوپر۔ اسلام نے عورت کو پورے حقوق دلوائے تھے، یہ ظلم کیا ہم نے عورتوں کے اوپر، اپنی بہنوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہوؤں پر ہم ظلم کرتے ہیں۔ اس کا جواب قیامت میں ہمیں دینا پڑے گا۔ وہ باپ جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، جو وہ لڑکے جو اپنی بیویوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، اور وہ بھائی جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مارا قیامت میں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہ جو اللہ کی اس قائم کردہ حد کو توڑے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کو ذلیل کرنے والا عذاب دیں گے، ایسا عذاب جس سے اس کی ذلت و رسوائی بھی ہو جائے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے اور تھوڑی وضاحت کی سورہ نساء کے اندر کہ اگر کبھی ناگفتہ بھی حالات میاں بیوی میں پیدا ہو جائیں تو اس کی کنڈیشن کیا ہوگی۔ ہمارے معاشرے کے اندر برائی یہ ہے کہ میاں بیوی کی معاملات فوراً اوپن ہو جاتے ہیں، بیوی نے کوئی بات تلخ کہہ دی، شوہر نے اپنے گھر والوں کو بول دیا، شوہر نے کوئی بات کڑوی کہہ دی، بیوی نے اپنے گھر والوں کو کہہ دیا۔ اب لڑکی کے گھر والے لڑکے کو برا کہہ رہے ہیں، لڑکے کے گھر والے بہو کو برا کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، کوئی بہت بڑا پوائنٹ ایشو نہیں تھا، اس مسئلے کو آسانی سے حل کر سکتے تھے۔ پرابلم یہ ہوئی کہ قرآن پاک نے جو ہمیں ایک حد بندی کی تھی کہ اپنے پرسنل معاملات کو، اپنے پرائیویٹ معاملے کو اپنے پرائیویٹ روم تک رکھنا۔ اگر تمہارے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو رہی ہے، کوئی پرابلم ہو رہی ہے، تو باہر کے کسی آدمی کو اندر انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو معلوم نہ پڑے گھر کے اندر کہ آپ کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سے آخری اسٹیج ہوتی ہے کہ اگر بیوی سے آپ کی پٹ نہیں رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ، نصیحت کرو، اچھے سے سمجھاؤ، خوب سمجھاؤ۔ سمجھانے کے بعد میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے، اچھے سے سمجھا دیا، سختی سے بھی سمجھا دیا، ابھی مارنے کی اجازت نہیں تھی، صرف سمجھانے کی کہ آپ اسے تھوڑا غصے سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، کسی طرح سے۔ عورت کے اندر ایک عادت ہے کہ بہت جلدی مان جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پوائنٹ رکھا۔ یہ بیماری ہے عورت کے اندر بھول جانے کی، صبح لڑے گی، صبح خوب لڑائی ہوگی، اور رات میں دونوں میاں بیوی ایک ہی بستر میں لیٹ جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں عورت کو، رات میں کھانا پکا کے دے دے گی، بھول گئی۔ معاملہ کتنا زبردست ہوا تو اسے ٹینشن، اسے ہاں جو سائیڈ والے ہیں یہ لوگ اس کو گرم کرتے رہیں گے تو معاملہ بگڑتا رہے گا، ورنہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھولنے کی عادت رکھی ہے، بھولنے کی عادت رکھی ہے کہ معاملہ کتنا بڑا معاملہ فوراً بھول جاتی ہے، اس کی پاور، اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو زیادہ ڈیپلی لیتی نہیں ہے۔ کوئی باہر سے کوئی چارج کرتا رہے تو وہ چارجنگ ہوتی رہے گی، پھر بہت زیادہ سختی پر آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو پہلا ڈوز دیا کہ اگر ایسا ہو جائے، عورت سے تمہاری نہ پٹے، فَعِظُوهُنَّ، تھوڑا سمجھا دو پیار سے، غصے سے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تھوڑی تاؤ میں آ رہی ہے، اینٹھی گلی آ رہی ہے، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو۔ بستر الگ کر دینا بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی سزا نہیں ہے، کیا الگ لیٹی وہ الگ لیٹی ہم الگ لیٹے، لیکن جب ہم اسے سزا کے طور پر ایسا کریں گے تو عورت کو رات بھر نیند نہیں آئے گی کہ مجھے دھتکار دیا۔ میری عورت کو منہ نہ لگاؤ تو اس سے بڑی انسلٹ ہوتی ہے، عورت سجدت کرائے مرد منہ نہ لگائے تو لڑ جائے گی، وہ
میک اپ کر کے آئے، بنسر کر آئے، دھج دھج کر آئے، عورت مرد دیکھے منہ گھما لے، بھاؤ نہ دے، تو وہ بولے گی مجھے دیکھو۔ ایسی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت کی شادی ہوئی، کچھ دن بعد ان کی دعوتیں ہوئیں، مرد نے اپنی عورت سے کہا کہ شام کو فلاں جگہ چلنا ہے، دعوت آئی ہے۔ عورت بہترین میک اپ کر کے بیٹھ گئی، تیاری ہو کے بیٹھ گئی، اس عام طور پر اپنی عورتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اب آدمی کام پر سے آیا اور کہا چلو، عورت فل میک اپ میں، آدمی نے دیکھا بھی نہیں اس کو کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی ریئیکشن کچھ نے کیا ہی نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ عورت کو ٹینشن ہو گئی، یار یہ کیا، میں نے اتنا میک اپ کیا، اتنا سجا دھجا، اتنے بہترین کپڑے پہنے، اتنے 1 گھنٹہ میں نے لگایا بننے سنورنے میں، آدمی نظر اٹھا کے دیکھنے کا گوارا نہیں کر رہا، کیا بات ہے؟ کبھی ادھر سامنے آئے، کبھی ادھر بیچ میں آ جائے، کبھی ایسے بیچ میں آ جائے کہ شاید ہمیں دیکھ توجہ دے دے۔ مرد ایوائڈ کر رہا بار بار۔ اب عورت سے رہا نہیں گیا، پوچھ ہی لیا اس نے بالآخر کہ یہ کیا ہے، میں اتنے بن صبر کر تمہارے سامنے آئی ہوں، تم مجھے منہ نہیں لگا رہے ہو، کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہو، کوئی ریئیکشن نہیں دے رہے ہو۔ تو یہ فطرت ہوتی ہے عورت کی کہ آپ اسے بستر سے جب دور کرو گے تو اسے ٹینشن ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ اس نے یہی کیا۔ تو اس مرد نے کہا تم ہمارے لیے بنی سنوری نہیں ہو، تم ہمارے لیے نہیں سجی ہو، تم نے یہ میک اپ کسی اور کے لیے کیا ہے، تم نے یہ سجنا دھجنا سنورنا کسی اور کے لیے کیا ہے، ہم پارٹی میں جا رہے ہیں نا، اس لیے تم بنی سنوری ہو، ہمارے لیے نہیں سنوری ہو۔ میں تو روز آتا ہوں گھر میں، اگر تم ہمارے لیے سنورتی تو روز سنورتی۔ ہم پارٹی میں جا رہے ہیں، جس کو دکھانے جا رہی ہو وہاں جا کے لوگوں سے واہ واہی وصول لینا، جا کے جن کے لیے تم نے میک اپ کیا ہے ان سے پوچھنا جا کے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، ہم سے کیوں پوچھ رہی ہو۔ یہ ایک طنز تھا مرد کا کہ عام طور پر عورتوں کا حال یہی ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ دن بھر نوکرانی بنی بیٹھی رہیں گی، وہ دن بھر ایسا لگے کہ نوکرانی ہے۔ خاص طور سے مرد کے آنے کا وقت اور زیادہ بالکل نوکرانی بن جائیں گی تاکہ یہ لگے کہ گھر میں بہت کام کرتی ہیں۔ اس کا انکار نہیں، کام کرتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ مرد کے آنے سے پہلے